اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے ایام اللہ یعنی اللہ پاک کے دن کی جو یہ آیت مبارک ہے، اس میں اللہ پاک کے دن سے مراد یہ تفسیر یہ انہوں نے کی ہے یعنی اللہ کی نعمتیں۔ حوالہ تفسیر خازن ابراہیم سورہ ابراہیم جو آیت پڑھی گئی اس کے ماتحت انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمتیں تو یقیناً بے شمار ہیں، ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے، اور ایک سے ایک نعمت ہے، کوئی نعمت ہے تو کوئی اس سے بڑی نعمت ہے تو اس سے بڑی نعمت ہے، اور عاشق رسول کا دل کہتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی ذات ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اس نعمت کا دامن ہمیں عطا فرمایا، اس عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کیا اور ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو خدا کی قسم یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف جلد 29 پیج نمبر 250 پر یہ آیت مبارکہ اور دیگر میراث شریف کے ثبوت پر جو آیتیں ہیں انہیں لکھ کر پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کا کون سا دن اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پرنور نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کے پیدا ہونے، آپ کی برتھ کے دن سے بڑا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بلا شبہ یعنی بے شک قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی پاک کی ولادت پر خوشی کرو۔ نہیں، اس آیت کا انہوں نے یعنی یہ خلاصہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایام اللہ، تو اب جب ایام اللہ اللہ کے دن کی کہ یہ نعمتیں، تو نعمت پر تو خوشی ہوتی ہے، تو اب اس نعمت پر جب یعنی خوشی، تو اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، یہ دن آپ کی ولادت سے مشرف ہے۔ یعنی قرآن کریم سے یہ کہ نکلا کہ ہم اس دن کو خوشی منائیں۔ کوئی بھی اس کا انکار مسلمان نہیں کرے گا، عاشق رسول کبھی بھی نہیں کرے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا کوئی نعمت نہیں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم گناہ گار، سخت گناہ گار، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب کیا وہ واویلا مچاتے ہیں کہ بیٹا کیوں پیدا ہوا؟ خوشی مناتے ہیں نا، دل خوش ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیں لوگ تعزیت نہیں کرتے بیٹے کی جب پیدا ہوتا ہے، مبارک ہو بھائی آپ کے یہاں بیٹا پیدا، خیر ہو، یہی ہو رہا ہوتا ہے، گفٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ایک دوسرے کے بیٹے کی ولادت پر خوشی، پھر ہر سال سالگرہ بھی تو کر ہی رہے نا، برتھ ڈے، کوئی کچھ نہیں بولتا اس میں، یہ کیوں مناتے ہو؟ تو جب یہ نا ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بول کر خوب خوشیاں کرتے ہیں، تو لوگ کیک کاٹتے ہیں، تو چراغاں کرتے ہیں، تو دعوتیں کرتے ہیں، اور گفٹ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا، اور شیطان بھی وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا کام یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کرنے دو ان کو۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، شیطان کا بیڑا غرق ہوا تھا، ہاں یہ اس کا بیڑا غرق ہوا، بدبخت کا اس کو جو صدمہ اس دن پہنچا اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچا ہوگا۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور جس کو ہم سالگرہ کہو یا برتھ ڈے کہو، ہم ایک خوبصورت لفظ، معظم لفظ جشن ولادت کہتے ہیں، بات وہی برتھ ڈے، جشن ولادت۔ تو اس پہ شیطان جو آ کر کان میں بولتا ہے، یہ کہاں سے ثبوت ہے، کس نے منایا، کیا ہوا، کیسے ہوا، جو بھی ہے شیطان کی وسوسے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کو جشن ولادت منایا، آپ کو پتا ہے؟ جی ہاں، ہر پیر کو اپنا ایوری منڈے اپنا برتھ ڈے، اپنی برتھ ڈے نے ولادت کا دن منایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح منایا؟ آپ ہر پیر شریف کو ہر منڈے کو روزہ رکھتے، آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کا سبب کیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو جو اسباب بتایا اس میں ایک سبب، ایک ریزن یہ دیا، فیہ ولدت،
اس دن میں پیدا ہوا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی یاد منائیں. اور اگر عاشقان رسول سال بھر میں ایک بار اگر جشن ولادت منائیں، آقا کی ولادت کی یاد منائیں، تو یار کیوں مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ منائیں گے اور حشر تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم مطلب قیامت تک جشن ولادت مناتے رہیں گے اور اس نعمت کا ذکر خیر کرتے رہیں گے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہمارے رب کی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہے. جب ہر نعمت کا چرچا کرنے کی ترغیب ہے، اپنے رب کی نعمت کا چرچا یعنی شہرہ، اس کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ، ان کا بیان. جب ہر نعمت کے لیے اللہ پاک اپنی دی ہوئی نعمت پر شکرانے کا اور چرچا کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے، تو اتنی بڑی نعمت جس سے کوئی بڑی نعمت تصور کی ہی نہیں جا سکتی، اس نعمت کا چرچا ہم کیوں نہ کریں. الحمدللہ ہم تو سارا ہی سال کرتے ہیں. سچی بات یہ ان دنوں میں کچھ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے چرچا، لیکن سارا ہی سال کرتے ہیں. سارا سال ہمارے یہاں تو الحمدللہ میلاد ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی بیان ایسا ہمارا نہیں ہوتا، کوئی درس ایسا نہیں ہوتا جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو چرچا ہی چرچا ہے الحمدللہ.